ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک الکریم وعظیم سلطانک ومجدک یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الجہنم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ پہاڑوں کے وزن کو جاننے والے اللہ، اے اللہ دریاؤں کے پیمانے کو جاننے والے اللہ، اے اللہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے اللہ، اے اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے ہمارے شفیق پروردگار، اے اللہ سینے کے بیدوں کو جاننے والے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہمیں دیکھنے والے، سننے والے اور اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جاننے والے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہم نے جو محفل سجائی اور جہاں پہ اللہ پاک ہم سب نے مل کر اللہ عز و جل جو یاسین سورت پڑھی ہے، سورت مزمل پڑھی ہے، درود تنجینہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ میرے اللہ عز و جل جو ہم نے آیت کریمہ جو ہے اس کی منزل کو پورا کیا ہے، میرے اللہ عز و جل ہم سب کی اس پڑھائی کو یا رب کریم ہر غلطی سے، کوتاہی سے، بے ادبی سے، نافرمانی سے پاک کرتے ہوئے یا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرما دے۔ اللہ اس کے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ وہ معاف فرما دے، اور اللہ ہماری ساری محفل کو عرشوں کی بلندیوں تک اٹھا لے، اور اللہ اپنی شیان شان قبول اور منصور فرما دے۔ میرے اللہ عز و جل یا رب کریم اس ساری پڑھائی کے صدقے ہماری مدرسے میں ہم سب کے گھروں کے چاروں کونوں سے اللہ رحمتوں کا، برکتوں کا، خوشیوں کا، عزتوں کا، ہدایتوں کا نزول فرما دے، اور اللہ اس کے صدقے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے زروں کو زر عطا فرما دے، اور اللہ بد قسمتوں کو قسمت عطا فرما دے، بد نصیبوں کو نصیب عطا فرما دے۔ میرے اللہ ہم سب کے گھروں سے نحوستیں، بے برکتیاں، بیماریاں، شر، فتنے سب دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہم سب کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے عزتوں کے دروازے کھول دے، اللہ ہمارے لیے صحت و سلامتیوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر و عافیت کے دروازے کھول دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا اس کو پڑھا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما، اللہ ہماری دنیا کی ساری منزلیں آسان فرما، اللہ یہ جو ہمیں دنیا میں پیدا کیا یہ نعمتیں دی ہیں، میرے اللہ عز و جل ہماری نعمتوں کو سلامتی والا بنا کے رکھنا، اللہ ہمارے اعضاؤں کو سلامتی والا بنا کے رکھنا، اللہ تیرا شکر ہے ہم چلتے پھرتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اللہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ عز و جل یا رب کریم ہم سب کی نعمتوں کو سلامت رکھنا، اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ ہمیں سلامتی والی زندگی عطا فرمانا، اللہ ہماری نعمتوں کو سلامت رکھنا، اللہ بد نظری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ بد نظری سے بچا کے رکھنا، اور اللہ برے لوگوں سے بچا کے رکھنا، اللہ شرارتی لوگوں سے بچا کے رکھنا، اللہ جنات سے بچا کے رکھنا، اور اللہ اس دنیا میں جتنے شریر لوگ ہیں، شرارتیں کرنے والے، نقصان پہنچانے والے، اللہ ہماری نعمتوں کو نظر لگانے والے، اللہ ان برے لوگوں سے ہم سب کو سدا محفوظ فرما دینا۔ میرے اللہ عز و جل یا رب کی خاص طور پر اللہ پاک ہم نے جو آیت کریمہ پڑھا ہے میرے اللہ عز و جل یا اللہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے اللہ عز و جل تو ہی کرم کرنے والا ہے، اللہ تیرا پاک کلام پڑھا، اور اللہ عز و جل ہم نے پڑھا کہ اللہ تمہارے غموں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری رکاوٹوں کو اللہ صرف تو ہی دور کرنے والا ہے۔ میرے اللہ عز و جل یہی ہمارا یقین ہے۔ میرے اللہ عز و جل ہم سب نے مل کر اللہ پاک یہ تیرا کلام پڑھا ہے، اللہ عز و جل اپنے غلطیوں کا اظہار کیا ہے کہ میرے اللہ غلطیوں کا اقرار کیا کہ اللہ عز و جل تو پاک ہے، تیرے لیے پاکی ہے، اور اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ زیادتیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف
فرما دے. اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے, اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم تجعل القرآن, اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دے, ہماری پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے, اور اللہ ہمارے غموں کو دور کرنے کا سبب بنا دے. اور میرے رب کریم یا اللہ جو ہم ہر روز یہ محفل سجاتے ہیں, میرے اللہ تیرا ذکر اذکار کرتے ہیں, اللہ تیرا قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, میرے اللہ ہماری اس آجزانہ اللہ پاک جو کوشش ہے اللہ اس کو قبول اور منصور فرما. اس کے صدقے اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا رحم فرما, اپنی کرم نازیاں فرما دے, اور میرے اللہ ہم سب کو مشکلوں سے نجات عطا فرما دے. میرے اللہ عز و جل ہم سب نے جو تیرا پاک کلام پڑھا اس کے صدقے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اللہ سب پر رحم اور کرم اور فضل فرما دے. میرے اللہ جس نے جو نیت کر کے پڑھا ہے اللہ ہم سب کی نیتوں پر اللہ پاک اس کو قبول اور منصور فرما دے, اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے میرے اللہ عز و جل خاص طور پر میرے اللہ ہماری جو پیاری باجیاں انہوں نے اللہ پاک یہ ہم سب سے یہ جو تیرا پاک کلام ہے پڑھایا ہے, میرے اللہ پاک ان کی جو بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم دعا کرتے ہیں, اللہ ان کا بیٹا قاسم اور ان کی بہو زارا کے لیے, اور ان کا جو بیٹا ہے اللہ پاک ان کا بچہ جو ہے کبیر, اللہ انہوں نے جو جس مقصد کے لیے اللہ پاک جو انہوں نے نیت کی ہوئی ہے میرے اللہ پاک ان کی نیت کو قبول اور منصور فرما. اللہ ان کے رستے میں آسانیاں پیدا فرما دے, اللہ ان کے رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما کے اللہ انہیں فتح اور کامیابی عطا فرما دے, اللہ ان کے لیے رستہ آسان فرما دے. بے شک اللہ تو ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, اللہ تو ہی مشکلوں کو ٹالنے والا ہے, اور اللہ تو ہی رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے. میرے اللہ عز و جل جو ان کے دل کی مراد ہے میرے اللہ پاک تو وہ جانتا ہے, اور اللہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں میرے اللہ ہم میں سے جو نیک ہے اس نیک کے صدقے, اور جس نے بڑی محبت سے عقیدت سے تیرا پاک کلام پڑھا اللہ دل کے ساتھ پڑھا, اللہ عز و جل اس کی پکار کو سن لے, اور اللہ عز و جل ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دے, اور اللہ ان کے لیے فتح اور کامیابیوں کے دروازے کھول دے, خوشیوں کے دروازے کھول دے, رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے, اور میرے اللہ عز و جل انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرما دے, ان کی عمروں میں صحتوں میں عملوں میں برکتیں بھی نازل فرما دے. میرے اللہ عز و جل کوئی مشکل نہ پیش آئے, کوئی پریشانی نہ پیش آئے, اور اللہ عز و جل جو خیر و عافیت کے ساتھ اللہ ان کے معاملے کو حل فرما دینا, اس میں کامیابی عطا فرما دینا. بے شک اللہ پاک انا فتحنا لک فتحا مبینا, اللہ بے شک کامیابیاں تو ہی عطا فرماتا ہے. اور اللہ عز و جل ہم نے ایک کوشش کی ہے, اور اللہ ہم نے ایک تیرا پاک کلام پڑھ کے اللہ تجھے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے رستے آسان فرما دے. اور میرے اللہ عز و جل یا رب کریم میرے اللہ جو انہوں نے مال لگایا, اور میرے رب کریم جو محنت کے ساتھ پکا کے لا رہی ہیں میرے اللہ عز و جل لائی ہیں میرے اللہ پاک اس میں بھی برکتیں نازل فرما دے. اللہ ان کی اس پاک کمائی میں برکتیں نازل فرما دے, اور اللہ کمانے والوں کی بھی خیر فرما دے. اللہ ان کی عمروں میں صحتوں میں عملوں میں رزقوں میں اللہ برکتیں نازل فرما دے. یا رب کریم ہماری پیاری باجی کی ان کی بھی خیر فرما دے, ان کے سارے بچوں کی خیر فرما دینا, جو بچیوں کے گھر آباد کی ہیں, بیٹوں کے گھر آباد کی ہیں, صدا کے لیے آباد کر کے رکھنا. اور اللہ عز و جل ان کی اس کے علاوہ بھی جو ان کے دل کے اندر نیک جائز دعائیں ہیں یا اللہ وہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منصور فرما دینا. اللہ انہیں سکون عطا فرما دینا, اللہ ان کو عافیت عطا فرما دینا, اور یا رب کریم کے لیے رحمت و برکتوں کے دروازے کھول دینا. اس سے پہلے اللہ عز و جل جو ہم نے آیت کریمہ پڑھا تھا میرے رب کریم گڑیا کے لیے, اللہ اس نے بھی جو نیت کر کے اللہ پاک جو پڑھائی کرائی تھی میرے اللہ عز و جل اس بچی کو بھی کامیابی عطا فرما دے. یا رب کریم اس کی بھی ساری مشکلوں کو آسان فرما دے, اور میرے رب کریم اگر اس کے لیے وہاں پہ جانا بہتر ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیوں والے اللہ معاملے فرما دینا, اور یا رب کریم اس کی بھی تمام پریشانیوں کو دور فرما دینا. اور میرے رب کریم میرے اللہ عز و جل ہم سب پر بھی اپنا رحم اور کرم فرما دینا. میرے اللہ ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرما دینا. میرے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں اس محفل میں اللہ سب کو صحت عطا فرما دینا. اور اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑی صحتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ ہماری ان ساری نعمتوں کو صحتوں کو سلامتی والا بنا کے رکھنا, ہمارے اعضاء کو سلامتی والا بنا کے رکھنا. اور میرے اللہ جو پریشان حال ہیں جو جس پریشانی میں ہے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. میرے اللہ جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ ان سب کو اپنے گھر عطا فرما دے. اللہ جن کو
کو گھر دیے گھروں کے اندر سکون عطا فرما دے اللہ، جن کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہیں اللہ وہ بھی دور فرما دے اللہ، اپنے پاک کلام کے ذریعے سب گھروں میں امن عطا فرما دے، سب کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اور میرے اللہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی بیٹے شوہر اللہ جو کمائیاں کرنے جاتے ہیں اللہ ان کی خیریں فرما دینا اللہ، جو کما کے لاتے ہیں اس کمائی میں برکت نازل فرما دینا۔ اور میرے اللہ ہماری بچیوں کی بھی خیریں فرما دینا میرے اللہ، ہماری بچیوں کو شرم و حیا عطا فرمانا اللہ، ہماری بچیوں کو اللہ پاک نیکی کی ہدایت عطا فرمانا، بچوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرمانا اللہ، ہم سب کی جو جوڑیاں بنائی ہیں اللہ جوڑیوں کو سلامتی والا بنا کے رکھنا میرے اللہ، جن کے گھر آباد کیے صدا کے لیے گھر آباد کر کے رکھنا اللہ، جو بچیاں جوان ہیں اور اللہ پاک ان کے رشتے نہیں آ رہے میرے اللہ ان سب کے لیے اللہ پاک ان کی قسمتوں کے دروازے کھول دے میرے اللہ پاک، اچھی جگہ پہ اللہ پاک ان بچیوں کے جوڑ جو ہے آپس میں ملا دے۔ اور میرے اللہ عز و جل جس کا جو مسئلہ ہے جو پریشانی ہے اللہ تو ہی جانتا ہے اللہ پاک، ان سب کے دلوں کے اندر جو نیک جائز خواہشیں ہیں اللہ پاک حاجات ہیں میرے اللہ پاک وہ ساری اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما دے یا رب کریم، ہم نے جو مانگا جو نہیں مانگا بن مانگے ہماری ساری دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے اللہ پاک، خاص طور پر میرے اللہ عز و جل جو ہم نے پڑھائی کی ہے اللہ پاک، یہ ہمارے بچہ جو قاسم ہے ان کا بیٹا اللہ، ان کی بہو سارہ اور اللہ جو کبیر ہے اللہ پاک یا اللہ ان پر خاص کرم فرما دینا، خاص رحم فرما دینا اللہ، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دینا اللہ، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما دینا اللہ، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ آئے اور اللہ خیر و عافیت کے ساتھ معاملہ کر کے جہاں بھی یہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے رستے کو آسان فرما دے، کامیابیاں عطا فرما دے، فتح عطا فرما دے اور اللہ عز و جل ان کی والدہ کو بھی اللہ پاک سکون عطا فرما دے میرے اللہ پاک، یا اللہ پاک تو ہی سکون دینے والا، تو ہی راحت عطا فرمانے والا، تو ہی خوشیاں عطا فرمانے والا ہے اور اللہ ہمارے یا رب کی بے قرار دلوں کو قرار عطا فرما دے میرے اللہ عز و جل، جو ہم نے مانگا جو نہیں مانگا بن مانگے ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما میرے اللہ عز و جل، ہم پر اپنا کرم فرما دے اور ہمارے خاتمے ایمان پر فرمانا اے اللہ پاک، مرتے ہوئے ہم سب کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دینا آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن الیقین ما تہون بہ علینا مصائب الدنیا۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے میرے رب کریم، جو بچوں کے امتحان ہوئے اللہ پاک ان کا اب رزلٹ آنے والا 9 کلاس کے بچوں کا میرے اللہ پاک سارے بچوں کو اعلیٰ نمبروں کی کامیابیاں عطا فرما دینا میرے اللہ، سارے بچوں کو اللہ پاک کامیاب کر دینا اور میرے رب کریم میرے اللہ کسی بچے کو فیل نہ کرنا اللہ، آسانیاں پیدا فرما دینا، نرمیاں پیدا کر دینا، جو بھی رزلٹ بنا رہے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر اور اللہ پاک ماؤں کی محنت کو بھی قبول اور منظور فرمانا اللہ، ماں باپ نے جو محنتیں کی ہیں، پیسے لگائے ہیں اللہ، ان ماں باپ کی محنت کو، ان کی دعاؤں کو بھی قبول اور منظور فرما دینا اور سارے بچوں کو اعلیٰ نمبروں کی کامیابی عطا فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔